مسلم کی ایک روایت اس وقت آپ کے سامنے ہے۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی، کہ جب نماز کھڑی ہو جائے، جب نماز کا وقت ہو جائے، جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو تم کھڑے نہ ہوا کرو۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کیا فرمایا؟ جب نماز کا وقت ہو، جب تک تم مجھے نہ دیکھ لو تب تک کھڑے۔ اب اس کی تشریح میں محدثین نے لکھا کہ صحابہ کھڑے ہو جاتے، انتظار کرتے رہتے، نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے اور نماز شروع کرواتے، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا، جب تک تم مجھے نہ دیکھو تب تک کھڑے نہ ہوا کرو، جب تک مجھے نہ دیکھو تب تک کھڑے۔ اب نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان میں ایک بہت بڑی حکمت چھپی ہوئی ہے کہ امام کی حیثیت جو ہے، جب امام کو دیکھو تب کھڑے ہوا کرو۔ یعنی اس میں محدثین فقہاء نے ایک بات اور بیان کی کہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہی وقت ہوا اقامت کہہ دی جاتی ہے، تو فقہاء یہ لکھتے ہیں کہ جب تک امام موجود نہ ہو تب تک اقامت نہ کہی جائے۔ یعنی امام کی یہ شان ہے کہ اگر وہ موجود نہ ہو تو اقامت نہ کہی جائے، اس کا انتظار کیا جائے۔ بہرحال صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں، اس باب کا جو امام مسلم نے باندھا، باب متى یقوم الناس للصلاۃ، کہ نماز کے لیے لوگ کب کھڑے ہوں گے۔ اس حدیث کی شرح میں امام نووی، یہ یاد رکھیے کہ جو ہمارے ہاں صحیح مسلم عربی چھاپا مدارس دینیہ میں پڑھایا جاتا ہے، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ اہل حدیث ہوں، سب کے ہاں جو صحیح مسلم پڑھائی جاتی ہے اس پر امام نووی رحمہ اللہ کا حاشیہ ہے۔ امام نووی بہت بڑے مشہور محدث گزرے، یہ شہر نوا کے رہنے والے تھے، تو شہر نوا اس نسبت سے انہیں نووی کہا جاتا ہے، نووی یعنی نوا کے رہنے والے۔ تو امام نووی کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، ایک غیر معمولی اللہ تعالیٰ نے نوازا ہے انہیں۔ امام نووی نے اس کی شرح میں لکھا، امام نووی فرماتے ہیں کہ جب نماز کا وقت ہوگا تو اقامت کب کہی جائے گی اور کیسے کھڑے ہوں گے۔ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے امام شافعی رحمہ اللہ کا جو مذہب ہے وہ کیا ہے، اور ایک جماعت اس کو مستحب سمجھتی ہے، ایک جماعت اس کو، بولیے، امام شافعی کا بھی یہ مذہب ہے اور ایک جماعت اس کو مستحب سمجھتی ہے، اللہ یقوم احد حتی یفرغ المؤذن من الاقامہ، کہ جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو جائے تب تک کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ اب یہ وہ حدیث کی شرح ہے جو سارے مدارس میں پڑھائی جا رہی ہے، یعنی یہ نہیں ہے کہ اس کو صرف بریلوی پڑھتے ہوں، یہ بر صغیر پاک و ہند میں یہ شرح پڑھائی جاتی ہے۔ اور اس میں امام نووی کیا فرماتے ہیں کہ امام شافعی رحمہ اللہ اور ایک جماعت کا یہ کہنا ہے کہ جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو تب تک کوئی بھی کھڑا نہ ہو۔ وَنَقَلَ الْقَاضِي عِيَاض عن مالک رحمہ اللہ، یہ قاضی عیاض مالکی بہت بڑا نام ہے، امام العاشقاں قاضی عیاض مالکی رحمہ اللہ کی ایک کتاب ہے سیرت کے اوپر، شفا شریف۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے شفا شریف کا مقابلہ کوئی کتاب نہیں کر سکتی، بڑی عظمت والی کتاب قاضی عیاض مالکی، اندلس کے تھے یہ۔ قاضی عیاض مالکی اور امام مالک رحمہ اللہ اور عامۃ العلماء کہتے ہیں انہ یستحب ان یقوموا اذا اخذ المؤذن فی الاقامہ، کہ جب اقامت کہی جائے کھڑے ہو جائیں۔ دو باتیں آ گئی۔ امام شافعی اور ایک جماعت کیا کہتی ہے، جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہ ہو تب تک۔ امام مالک رحمہ اللہ اور ایک جماعت کیا کہتی ہے کہ جب اقامت ہو تب اس سے پہلے کھڑے ہو جائیں۔ حضرت انس کیا کہتے ہیں، انس رحمہ اللہ کہتے ہیں اذا قال المؤذن قد قامت الصلاۃ وبه قال احمد رحمہ اللہ، امام احمد بن حنبل اور حضرت انس کہتے ہیں کہ جب مؤذن قد قامت الصلاۃ کہے تب کھڑے ہونا ہے۔ کب کھڑے ہونا ہے؟ جب قد قامت الصلاۃ کہتے ہیں۔ امام نووی کہتے ہیں وقال ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ والکوفیون یقومون فی الصف اذا قال حی علی الصلاۃ، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا کہتے ہیں، اور اہل کوفہ کا جو کہنا ہے وہ یہ ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے گا تب کھڑے ہوا جائے گا، جب مؤذن اقامت کہنے والا حی علی الصلاۃ کہے گا تب کھڑے ہوا جائے گا۔ پھر کہتے ہیں فاذا قال، جمہور علماء جو ہیں، جمہور علماء سلف کے، خلف کے، پچھلے بعد والے اور آگے والے جو ہیں، کہتے ہیں لا یکبر الامام حتی یفرغ مؤذن من الاقامہ، جب تک مؤذن اقامت سے فارغ نہیں ہوگا تب تک نماز کے لیے تکبیر نہیں کہی جائے گی۔ اب تین باتیں آئیں۔ امام شافعی کہتے ہیں کب کھڑا ہوا جائے، جب مؤذن اقامت سے فارغ ہو جائے۔ امام مالک کہتے ہیں اقامت سے پہلے کھڑا ہوا جائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ اور اہل کوفہ کہتے ہیں حی علی الصلاۃ پر پہنچے تب کھڑے ہوں۔ امام ترمذی باب باندھتے ہیں، امام ترمذی باب باندھتے ہیں اور باب کا نام رکھتے ہیں باب کراہیت ان ينتظر الناس الامام وهم قیام عند افتتاح الصلاۃ، یہ بات ناپسندیدہ ہے
کہ اقامت سے پہلے سارے کھڑے ہوں اور امام کا انتظار کر رہے ہوں، اس بات کو پسند نہیں کیا گیا۔ پھر اس کے تحت جو روایت لے کر آئے وہ لائے کہ عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں ہمیں معمر نے خبر دی یحییٰ بن ابی کثیر سے، عبداللہ بن ابی قتادہ سے اور وہ اپنے ابا جان سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اقیمت الصلاۃ فلا تقوموا حتى ترونی خرجت، جب تک میں باہر نہ آؤں تب تک تم نماز کے لیے کھڑے نہ ہوا کرو۔ اس کی تشریح میں امام ترمذی کہتے ہیں کہ وقد کرہ قوم من اہل العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم وغیرہم ان ينتظر الناس الامام وهم قیام، کہ کھڑے ہو کے امام کا انتظار کرتے رہیں، یہ بات مکروہ ہے، یہ بات پسندیدہ نہیں ہے۔ وقال بعضهم، اور بعض نے کیا کہا، اذا كان الامام في المسجد فاقيمت الصلاة فانما يقومون اذا قال المؤذن قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة وهو قول ابن المبارک۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ امام مسجد میں بھی ہو تو بھی قد قامت الصلاۃ سے پہلے کھڑا نہ ہوا جائے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حی علی الصلاۃ، کیونکہ حی علی الصلاۃ کا معنی کہ آؤ نماز کی طرف۔ اب چونکہ محل ہے کھڑے ہونے کا، لہٰذا اب سارے کھڑے ہو جائیں اور اس کے بعد اپنی صفیں سیدھی فرمائیں۔ اقامت مکمل ہونے کے بعد امام پر یہ لازم ہے کہ امام لوگوں سے کہے کہ صفیں سیدھی فرما لیں۔ امام کو اجازت ہے کہ امام اتنی بات کر سکتا ہے، امام کے لیے لازمی نہیں ہے کہ اقامت مکمل ہو جائے تو اب وہ نماز کے لیے شروع کرنے کا پابند ہوگا، اس کو یہ اختیار ہے، بلکہ اس کو یہ حکم ہے کہ جب اقامت مکمل ہو جائے تو لوگوں سے صفیں سیدھی کروانے کا، صفیں سیدھی کرنے کا اعلان کرے اور ان سے صفیں سیدھی کروائے اور اس کے بعد نماز شروع کروائے۔ تو حدیث کی کتب میں یہ بات درج ہے، لہٰذا ہم جو حی علی الصلاۃ پہ کھڑے ہوتے ہیں ہم کوئی ناجائز کام نہیں کرتے۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، اور امام اعظم رحمہ اللہ کا اس بات کے اوپر ماننا ہے کہ جب مؤذن حی علی الصلاۃ کہے گا تب اس پر کھڑے ہونا ہے۔ امام شافعی کے نزدیک اقامت کے بعد کھڑے ہونا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک حی علی الصلاۃ پر کھڑے ہونا ہے۔